ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ساحل لدھیانوی کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق کچھ خاص باتیں جن سے سوالات آتے ہیں امتحان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 4 نظم کی یونٹ میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ساحل لدھیانوی جو ہیں وہ فلمی دنیا کے مایہ ناز نغمہ نگار ہیں، میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں۔ ان کی فلمیں اور ان کے نغمے میں ایک الگ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ آج میں ان کا نظم سے متعلق ان کی کچھ خاص باتیں وہ پیش کروں گا اور ان کا تعارف۔ تو سب سے پہلے تو جانتے ہیں ساحل لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا اور تخلص جو ہے وہ ساحر تھا۔ ساحل لدھیانوی کی پیدائش 8 مارچ 1931 کو لدھیانہ پنجاب میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں ساحل لدھیانوی کی وفات 25 اکتوبر 1980 ممبئی میں ہوئی ہے۔ 25 اکتوبر 1980 جو ممبئی میں ہوئی ہے، اور چونکہ ساحل لدھیانوی جو ہیں وہ فلموں میں نغمے لکھتے تھے، اسی لیے یہ پوری زندگی ممبئی میں رہے ہیں۔ جب سے ممبئی گئے ممبئی میں ہی رہے اور ان کا ممبئی میں ہی انتقال ہوا۔ ان کو سپرد خاک بھی ممبئی میں کیا گیا۔ اس کے بعد ساحل لدھیانوی کے والد کا نام چودھری فضل محمد جاگیر تھا۔ یہ جاگیردار تھے، ان کا خاندان بہت ہی امیر تھا۔ ساحل لدھیانوی کے والد کا خاندان اور ان کا جو ساحل لدھیانوی کے جو اجداد ہیں وہ بہت ہی امیر تھے، لیکن ساحل لدھیانوی کی والدہ اور ساحل لدھیانوی کے والد ان کے بیچ میں میل نہیں کھاتا تھا، اور ساحل لدھیانوی کے والد سے ان کی والدہ جو ہے ساحل لدھیانوی کی بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ اسی وجہ سے یہ اپنی ماں کے ساتھ بمبئی چلے آئے اور ممبئی میں ہی انہوں نے نغمے لکھنا شروع کیا۔ شروع میں بہت ہی غربت کی زندگی گزاری، لیکن فلموں میں نغمے لکھنے کے بعد اچھا خاصی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ آگے جانتے ہیں ساحل لدھیانوی کے تصانیف جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ساحل لدھیانوی کی 3 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ تلخیاں ان کا ایک مجموعہ جو ہے شائع ہوا 1945 میں، یہ شائع ہوا، لیکن طالب علمی کے زمانے میں ہی ساحل لدھیانوی اس مجموعہ کے جتنے بھی غزلیں نظمیں ہیں اس میں وہ لکھ چکے تھے۔ اس کے بعد میں گاتا جائے بنجارا، یہ گیتوں کا مجموعہ ہے ساحل لدھیانوی کے۔ آؤ کوئی خواب بنے، یہ نظموں کا، یہ اس میں ساری نظمیں شامل ہیں، یہ بھی مجموعہ ہے۔ یہ 3 مطلب جو ہے شاعری کے مجموعے ہیں۔ ساحل لدھیانوی کی مشہور نظمیں جو ہیں ان میں پرچھائیاں، چکلے، تاج محل، گریز، یہ 4 نظمیں بہت ہی مشہور ہیں، جس میں چکلے سب سے زیادہ فیمس ان کی مشہور نظم ہے، جو اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں یہ تینوں۔ اور اس کے بعد میں چکلے نظم ضرور پڑھنا چاہیے۔ چکلے نظم پڑھیں گے آپ کو تو معاشرے کی حقیقت کا پردہ فاش ہوگا۔ آگے تاج محل ہے، گریز ہے، یہ بھی نظمیں ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ایک وہ تاج محل ہے نظم، اور اس کے بعد میں نور جہاں کے مزار پر، یہ بھی ایک نظم ہے، اور کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر، یہ بھی نظم ہے۔ آج اور ایک منظر، جشن غالب وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، یہ مشہور نغمہ جو محمد رفیع، مکیش اور لتا منگیشکر نے جو گایا ہے، اس کو ساحل لدھیانوی نے ہی لکھا ہے۔ اب جانتے ہیں ساحل لدھیانوی سے متعلق کچھ خاص باتیں۔ سب سے پہلے ساحل لدھیانوی کا پہلا مجموعہ تلخیاں زمانہ طالب علمی میں ہی شائع ہوا، یعنی یہ جب پڑھائی کر رہے تھے، جب کالج میں تھے، اسی وقت ان کا تلخیاں جو ہے وہ مجموعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ساحل لدھیانوی نے 1948 میں دہلی سے ماہ نامہ شاہرہ کا اجرا کیا تھا۔ شاہرہ جو رسالہ ہے، اس کا اجرا جو ہے ساحل لدھیانوی نے کیا تھا 1948 میں۔ ساحل لدھیانوی کی طویل نظم پرچھائیاں کتاب کی صورت میں 1955 میں شائع ہوئی۔ یاد رکھنا، پرچھائیاں 1955 میں شائع ہونے والی نظم ہے۔
ساحل لدھیانوی کی نظم پرچھائیاں، یہ نظم عالمی امن کے موضوع پر لکھی ہوئی نظم ہے۔ ساحل لدھیانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رسالہ ادب لطیف سے بھی منسلک ہوئے۔ تو رسالہ ادب لطیف جو ہے اس سے منسلک رہے ہیں ساحل لدھیانوی۔ ساحل لدھیانوی ترقی پسند رسالوں، یہاں پہ غلط لکھا ہے، رسالہ مطلب جو ہے رسالے کی بات ہو رہی ہے، تو ترقی پسند رسالوں جیسے شہارہ، سویرا وغیرہ سے بھی وابستہ رہے۔ سویرا جو ہے یہ بھی رسالہ ہے، اور مطلب جو ہے شہارہ یہ بھی رسالہ ہے۔ یہ دونوں رسالے جو ہیں ساحل لدھیانوی نکالتے تھے۔ ساحل لدھیانوی کی اکثر نظموں کی گریز بھی ایک منظوم کہانی ہے۔ نظم کا واحد تکلم ایک انقلابی نوجوان ہے۔ اب یاد رکھنا، انقلابی نوجوان، یہ نظم، ان کا یہ ڈھنگ، یہ ان کا رویہ کیوں ان کی نظم میں آیا؟ گریز بھی ایک منظوم کہانی کی طرح انہوں نے نظموں میں بیان کرنا کیوں شروع کیا؟ یہ اسی وقت کی بات ہے جب یہ اپنے والد سے جدا ہوئے۔ اس کے بعد میں متکلم جو ہے ایک نوجوان، متکلم ایک انقلابی نوجوان ہے، اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب وہ تھک گیا تو اس نے محبت کے دامن میں پناہ تلاش کر لی۔ ساحل لدھیانوی کو حاصل ہونے والے انعام و اکرامات اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے پدم شری ایوارڈ ہے، یہ 1971 میں ان کو حاصل ہوا۔ سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ بھی ان کو حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد 1972 میں حکومت مہاراشٹر حکومت کی طرف سے جسٹس آف دا پیس یہ ایوارڈ ہے ان کو دیا گیا، مہاراشٹر حکومت نے دیا 1972 میں۔ تو اس کو یاد رکھنا، جسٹس آف دا پیس، یہ ایوارڈ پوچھا بھی گیا ہے کئی بار۔ اردو اکیڈمی ایوارڈ جو ہے وغیرہ ان کو اور بھی ایوارڈ حاصل ہوئے، اردو اکیڈمی کا بھی ایوارڈ ان کو حاصل ہوا، یہ ان کو حاصل ہونے والے ایوارڈ ہیں۔ اس کے بعد ساحل لدھیانوی کی نظم چکلے تلخیاں جو ہے مجموعہ اس میں شامل ہے، اور ساحل لدھیانوی کی نظم چکلے میں 10 بند ہیں۔ یاد رکھنا کس نظم میں کتنے بند ہیں، کس نظم میں کس بحر کا استعمال ہے، کس نظم میں کس وزن کا استعمال ہوا، بحر اور وزن سے متعلق سوالات آتے ہیں، اور اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں جتنی بھی نظمیں ہیں میں ان سبھی نظموں پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے بحر اور وزن کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں سبھی نظموں کی بحر کو اور وزن کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں ساحل لدھیانوی کی جو چکلے نظم ہے اس میں 10 بند ہیں، اور ساحل لدھیانوی کی نظم تاج محل ان کے مجموعہ تلخیاں ہی میں شامل ہے۔ اور آخر میں ساحل لدھیانوی کی تیسری جو نظم شامل کی گئی ہے، تیسری نظم سلیبس میں جو ہے اردو UGC نیٹ والے میں، گریز، یہ بھی ان کے مجموعہ تلخیاں میں ہی شامل ہے۔ تو اردو UGC سیدھی سی بات یاد رکھنا کہ 3 نظمیں شامل کی گئی ہیں اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں، اور تینوں نظمیں ان کے مجموعہ تلخیاں سے لی گئی ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ساحل لدھیانوی کا تعارف، ان کی تصانیف بیان کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوئی مشورہ ہے تو مجھے ضرور دیجیے۔